أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد ملکہ عصمت حجاب کردگار وجہ تخلیق محمد مصطفیٰ مادر حسنین شریفین ملکہ دارین بی بی کے ذکر کی مجلس پاک ہے، اور اس میں پہلا فضائل کا وہ فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں جسے خود سیدہ کے خالق نے ارشاد فرمایا۔ ارشاد رب العزت ہوا، مجھے قسم ہے اس محل کی، اس جگہ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، جس آیے شریفہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے، مجھے قسم ہے اس محل کی، اس جگہ کی۔ حالانکہ اللہ نے پورے قرآن میں 82 قسمیں کھائی ہیں۔ 82 قسموں میں 8 قسمیں ایسی ہیں جن کے استعمال کچھ اس طرح کیا کہ قسم سے پہلے یا فلا لگا یا لا لگا، یعنی کہ لا یا لا سے پہلے فے۔ اب یہ لا کیا ہے، یہ فلا کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بہت ساری قسمیں کھائی ہیں۔ مثلا اللہ نے کبھی عرش کی قسم کھائی، کبھی فرش کی قسم کھائی، کبھی زیتون کی قسم کھائی، کبھی انجیر کی قسم کھائی۔ اس طرح اللہ نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں۔ مثلا کبھی کہیں کہہ دیا والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، تو کہیں قسم کھائی مجھے شہر مکہ کی قسم۔ تو یہ جتنی بھی قسمیں کھا رہا ہے اللہ، کہیں آسمان کی قسم ہے، کہیں افلاک کی قسم ہے، کہیں دن کی قسم ہے، کہیں رات کی قسم ہے۔ یہ جو قسمیں ہیں، ان سب قسموں کی جو اللہ کی روٹین ہے، یا قرآن میں جو ان قسموں سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ یہ قسم ہے، تو یہ واو ہے، واو قسمیہ جسے کہتے ہیں۔ جس طرح والتین، تین کہتے ہیں انجیر کو، اور ان تین سے پہلے جب واو لگا تو یہ تمام ادبیات عرب کے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ادبیات عرب کے جتنے بھی استاد ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ واو قسمیہ جب لگے گا تو آخری حرف جو نون ہے والتین ہے، اس کے نیچے کسر آ جائے گا، زیر آ جائے گی۔ یہ ایک روٹین ہے جہاں ہر مقصد، مطلب کہنے کا مقصد کہ جتنے بھی مسالک ہیں وہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر واو قسمیہ ہے۔ میں نے کہا پروردگار عالم جہاں پر اتنی قسمیں کھائیں وہاں پر آپ نے واو کا استعمال کیا، تو یہاں پر آپ جب چوکھٹے زہرا کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ واو لگا دیتے، ہم سمجھ جاتے کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں قسم تو کھا رہا ہوں مگر واو نہیں لگاؤں گا یہاں پر۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی 21ویں صدی کے اندر کوئی ایسا یزید پیدا ہو جائے جو یہ کہے کہ جی یہاں پر واو جو ہے یہ واو قسمیہ تو ہے
مگر یہاں پر چوکھٹ کی بات نہیں ہے. یا کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں چوکھٹ کی بات تو ہے مگر واو قسمیہ نہیں ہے, تو اللہ نے کہا میں خود قسم کا لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی اس بات سے مکر ہی نہ سکے کہ یہاں پر قسم ہے کہ نہیں. اللہ نے قسم کا لفظ ورڈ جہاں بھی آئے گا وہ تاکید بتا رہا ہے کہ اس چیز کی کتنی بڑی تاکید ہے. اور اگر قسم سے پہلے لا لگ جائے تو یہ اس کے اوپر تاکید ہے. لا کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ اکثر سنتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود, یہ لا نافیہ نہیں ہے. یہاں پر قسم سے پہلے جب بھی آپ لا دیکھیں گے یہ قسم کے اوپر پھر ایک دوسری تاکید ہے. پھر اس کے بعد اگر لا سے پہلے فے لگ جائے, فا عربی میں لفظ فا جو ہے یہ بھی قسم کی علامت ہے اور تاکید کی علامت ہے. لا سے پہلے پھر فا لگایا. اللہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی زمانے کے اندر کوئی انسان آ کر مکر جائے کہ اللہ نے چوکھٹ زہرا کی بات تو کی مگر قسم نہیں کھایا. اللہ نے تین تاکیدیں لگا کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ میں اس چوکھٹ زہرا کی حتماً اور تاکیداً قسم کھاتا ہوں کہ مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں پر ستارے نازل ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ اللہ کو ضرورت کیا پڑ گئی قسم کھانے کی؟ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ تو سب متفق ہو کر یہ کہیں گے کہ جی قسم کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے. اور اگر کائنات میں مخلوق یقین دلائے تو کیا کرتی ہے؟ سب سے بڑی قسم ہے اللہ کی قسم. کائنات کے بڑے سے بڑے مفتی کو, مفسر کو, ادبیات عرب کے ماہر کو لے کر آ جائیں, اس سے پوچھیں سب سے بڑی قسم کیا, سب متفق ہو کر کہیں گے کہ سب سے بڑی قسم جو ہے وہ اللہ کی قسم ہے. مخلوق یقین دلائے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے اور اگر اللہ یقین دلائے تو چوکھٹ زہرا کی قسم کھاتا ہے. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سامعین گرامی قدر, چونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, مختصر کرتا ہوا چلوں کہ اللہ نے قرآن میں ڈائریکٹ عرش کی قسم نہیں کھائی مگر چوکھٹ زہرا کی قسم کھائی. پتہ یہ چلا کہ چوکھٹ زہرا عرش سے افضل ہے. اب اس بات کی دلیل یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں عرش پر کون رہتا ہے؟ حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت جبرائیل. اور چوکھٹ زہرا پر کون رہتا ہے؟ تو سب کہیں گے سلمان, ابو ذر, فضہ, کمبر, یہ چوکھٹ زہرا پہ رہتے ہیں. مجھے کوئی کائنات میں یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ کہیں ابو ذر نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے چوتھے آسمان پر بھیج دیں, میں بھیک مانگ کر آتا ہوں. یا کبھی سلمان نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے دوسرے آسمان پر بھیج دیں, میں خیرات لے کر آتا ہوں. یا کبھی فضہ نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے پہلے آسمان پر بھیج دیں, میں روٹیاں لے کر آتی ہوں. قبلہ ادھر سے ادھر کوئی نہیں گیا, ادھر والے کبھی مسکین بن کر, کبھی یتیم بن کر, کبھی دردی بن کر. صلی علی محمد وآل محمد. ہے سید الملائکہ, چوکھٹ زہرا پر آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا خیاط الحسنین, ہم حسنین کے درزی ہیں. قید بھی لگاتے ہیں ساتھ میں کہ حسنین کے درزی ہیں. ہے سید الملائکہ, ہے رضوان جنت, اور کہتا ہے کہ میں انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. یعنی حسنین کا درزی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے جتنے بھی انبیاء, مثلا حضرت ابراہیم بھی چاہیں تو ان سے کوئی کرتا سلوا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قید لگا دی, انا خیاط الحسنین. حالانکہ یہ جو حضرت جبرائیل امین ہیں وہ چوکھٹ زہرا پر جب آتے ہیں کبھی جھولا جھلاتے ہیں, کبھی حسنین کے جھولا جھلا رہے ہیں, کبھی ان کے برتن صاف کرتے ہیں. یہ سید الملائکہ ہیں مگر چوکھٹ زہرا پر آتے نہ جانے سے کیا ہو جاتا ہے, یہ اپنا منصب بھول جاتا ہے. رضوان جنت ہے. کسی نے کہا جی جب حسنین کریمین نے کپڑے مانگے ماں سے, عید کا دن ہے, ماں ہمارے کپڑے, سب بچوں کو نئے نئے کپڑے, تو ماں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے تو درزی کے پاس ہیں.
جو ایسے ہی فرما دے وہ بطول نہیں ہوتی، جو ایسے ہی بیان کر دے وہ زہرا نہیں ہوتی۔ ویسے تو اس گھر کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک فکرہ تقدیر ہے، اور یہ بھی میں نے بہت چھوٹا فکرہ کہا ہے ان کی عظمت کے لیے۔ اس سے بہتر فکرہ یہ ہوگا کہ ان کے در پر ہمیشہ تقدیر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آ جاتی ہے۔ یہ وہ اہل بیت۔ ہوا کیا، جب حسنین نے مانگا تو سیدہ نے عرش پر دیکھا۔ عرش پر کیا، عرش کی کاروائی دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں کہ حضرت جبرائیل کو آواز آتی ہے۔ پروردگار کہتے ہیں اے جبرائیل، اے رضوان جنت، آج تک تو تو جنت کا داروغہ تھا، آج کے بعد تجھے جنت کے مالکوں کا دردی بنا رہا ہوں۔ سیدہ نے فرش پر کھڑے ہو کر عرش کی کاروائی کو ملاحظہ کر کے کہا کہ اے حسنین، تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہیں، اے حسنین تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہے۔ یہ وہ سیدہ ہیں جو مرکز رفت ہیں، مرکز کائنات ہیں، مرکز عصمت ہیں، مرکز امامت ہیں۔ جب چادر تطہیر کے نیچے یہ پنجتن جمع ہوئے تو فوراً فرشتوں کو کہنا پڑ گیا، یا رب ومن تحت الکسا، مالک چادر کے نیچے کون ہے؟ قبلہ جھولا جھولانے والا پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے، فضہ سے جھڑکے کھانے والا پوچھ رہا ہے چادر کے نیچے کون ہے۔ وہ پوچھے جس کو پتہ نہ ہو، جس کی ڈیوٹی تھی صبح شام اس در پر آ کر سلام کرنا، وہ پوچھ رہا ہے پروردگار سے، یا رب ومن تحت الکسا، مالک چادر کے نیچے کون ہے۔ 29 وجوہات قبلہ اس کا یہ پوچھنا۔ پہلی وجہ ایک عالم دین مثال دے کر سمجھاتے تھے، کہا کہ جب آپ کسی اندھیرے کمرے میں جاتے ہیں اور فوراً آپ کی آنکھوں پر لائٹ لگے تو آپ کی آنکھیں چودیا جاتی ہیں، آپ فوراً پوچھتے ہیں کون ہے۔ جیسے ہی چادر تطہیر کے اندر محمد مصطفیٰ آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا۔ جیسے ہی حسن مولا آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا۔ حسین مولا آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا۔ علی مولا آئے، فرشتوں نے نہیں پوچھا۔ ادھر جیسے ہی مادر حسنین شریفین ملکہ دارین سیدہ نے چادر تطہیر کے اندر قدم رکھا، ادھر نور کی لائٹ عرش سے ٹکرائی، ادھر فرشتے اپنی آنکھوں پر رکھ کر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا رب ومن تحت الکسا، مالک چادر کے نیچے کون ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک دوسری قرآنی دلیل، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 17۔ تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں پوچھا؟ یہ جو سوال کرنا ہے، کہ عربی میں کہتے ہیں استفہام، استفہام یعنی سوال کرنا۔ سوال کرنا یہ دلیل جہالت نہیں ہے، نہیں تو اللہ کبھی بھی نہ پوچھتا موسیٰ سے کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ پہلے تو جیسے ہی اللہ نے پوچھا اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا ھذا عصای، یہ میرا عصا ہے، مگر جواب یہ نہیں ہوا۔ جواب ہوا کہ یہ میرا عصا ہے، بڑے کام کی چیز ہے، میں اس کا تکیہ لگاتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو پتے اتار کر دیتا ہوں، میں اس کا خیمہ لگاتا ہوں۔ خالی اللہ نے نام پوچھا تھا، مگر حضرت موسیٰ فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے حضرت جبرائیل کو بھی پتا تھا اگر میں ان کا ذکر چھیڑوں گا تو اللہ فقط نام نہیں بتائے گا، ان کے فضائل بھی بتائے گا۔ پہلے تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ہم معدن رسالہ، انی ما خلقت السماء مبنیتوں ولا ارض مدیتوں ولا قمر منیرہ ولا شمس مزیتوں۔ اللہ نے ادھر فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ پروردگار عالم تجھے تو کہنا چاہیے تھا یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے،
یہ ان کے دو بیٹے ہیں، یا پروردگار عالم آپ کو کہنا چاہیے تھا یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے، یہ علی مرتضیٰ کے بچے ہیں، یا کہنا چاہیے تھا کہ یہ حسنین شریف ہیں، یہ ان کے نانا ہیں، یہ ان کے والدین ہیں، پر اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ یا علی، اب اللہ نے نقشہ بدل دیا۔ ہمیشہ یہاں پر جو تعارف ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کسی بڑے سے ہوتا ہے، جہاں جس کو جو زیادہ لوگ پہچانتے ہیں اس سے ہوتا ہے، مگر اللہ نے قانون تبدیل کر دیا۔ اللہ نے بی بی فاطمہ سے تعارف کروا کے دنیا کو بتلا دیا کہ عرش پر یہ خاندان بی بی زہرا کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ، اور مولا حسین کا مزاج تو ہر ایک جانتا ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جو نانا کی پشت پر نماز پڑھتے ہوئے حالت نماز میں اگر بیٹھ جائیں تو اجازت نہ لیں، مگر آئے تطہیر اترنے سے پہلے یہ مادر حسنین کی جو چادر ہے، چادر تطہیر جس کو کہتے ہیں، جب اس کے اندر آنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ سے اجازت لیتے ہیں۔ نانا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کی نماز رسول اللہ پڑھے، اس کی اہمیت اور ہے چادر تطہیر۔ زہرا کی چادر کی مثال اور ہے، یہ وہ چادر ہے کہ جس چادر کے اندر حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو قصہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا کہ رسول اللہ کو رات کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو کم کر، اے کالی کملی والے، اے میرے محبوب، جب تو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے تو تیرے پیر سوج جاتے ہیں، تیرے پیروں میں ورم پڑ جاتا ہے۔ اے میرے حبیب، جب تیرے پیروں میں ورم پڑ جاتا ہے تو مجھ پروردگار کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت نہ کیا کر، میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح کی نماز ہوتی ہے، رات یہ اعلان ہوا، صبح کو رسول اللہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھنے صحابہ کے ساتھ جیسے ہی پہلی رکعت میں سجدے میں جاتے ہیں، ادھر سے مولا حسین دوڑتے آتے ہیں، نانا کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اٹھنا چاہا، فوراً حضرت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، اے میرے، اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب اٹھنے کی جرت نہ کرنا۔ پروردگار عالم رات تو یہ حکم تھا کہ اے میرے حبیب تو عبادت کو کم کیا کر، زیادہ عبادت کرتا ہے مجھ پروردگار کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی حکم ہو رہا ہے عبادت کو بڑھا، کا رات کا حکم اور تھا، ابھی جو حکم ہے اس لیے ہے کہ حسین تیری پشت پر ہے، ایسا نہ ہو تو گردن اٹھا ادھر حسین نیچے گرے، حسین کو تکلیف پہنچے گی، مجھ پروردگار کو تکلیف پہنچے گی۔ اور ویسے بھی میں 2 دن پہلے یہ ایک روایت پڑھ رہا تھا، یہ خالی ایک مرتبہ یہ واقعہ نہیں ہوا، جب بھی رسول اللہ نماز پڑھتے مولا حسین خرامہ آتے، رسول اللہ کی پشت پر بیٹھ جاتے، یا کھڑے ہو جاتے، رسول اللہ رکوع میں جا رہے ہیں تو ان کے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو رسول اللہ کیا کرتے، جب بھی نماز پڑھتے تھے ایک ہاتھ کمر میں حسین کو پکڑتے اور اپنی ساری نماز کو پورا کرتے تھے۔ مگر اس مرتبہ جب رات کو یہ حکم ہوا کہ عبادت کو بڑھا، صبح کو یہ حکم ہوا کہ عبادت کو، رات کو حکم تھا کم کر، صبح کو حکم آیا کہ بڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین پشت پر ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے کیا خوب عکاسی کی، شاعر کہتا ہے سر مبارک تھا سجدے میں، سر مبارک تھا سجدے میں، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں شبیر مسکراتے ہوئے یوں آ رہے تھے، بیٹھ کے پشت نبی پر کل کائنات کو یہ سمجھا رہے تھے، پیے گا کوثر ملے گی جنت، پیے گا کوثر ملے گی جنت، محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ یا علی، یہ وہ حسین کہ جن کی عظمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، جن کی عظمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں
حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ایسا کوئی نانا دیکھا جو اپنے نواسے سے ہو؟ یہ واحد رسول اللہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کس کی بقا کس کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ کی بقا مولا حسین کی وجہ سے ہے، اور حسین مولا کی بقا رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ اب کس طرح؟ رسول اللہ نہ ہوتے تو نواسہ نہ ہوتا، مگر رسول اللہ کے ہونے کی وجہ سے مولا حسین کی بقا کتنے سال کی ہے؟ 57 سال عمر۔ مگر مولا حسین کے ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کی عمر کتنی ہے؟ یہ بہت مہم ہے۔ کربلا کا قیام ایسا قیام تھا کہ اس قیام سے پہلے یعنی کہ 50 سال 11 ہجری میں رسول اللہ رحلت فرماتے ہیں، اور 60 ہجری میں یہ کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے، یعنی کہ بیچ میں 50 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ اس 50 سال کے عرصے میں ظلم یہ ہوا اسلام کے ساتھ کہ جس گھر میں شریعت پلی اس گھر سے ایک فقہ کی حدیث بھی نہیں لی گئی۔ اس 50 سال کے عرصے میں ایک فقہ کی حدیث نہ بی بی فاطمہ سے ملے گی، نہ امام حسن سے، نہ امام حسین سے، نہ مولا علی سے۔ یہ سب سے بڑا اسلام پر ظلم ہوا، حتیٰ کہ وہ عرب کے وحشی درندے جو لوگوں پر ظلم کرنے میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے تھے، کوئی قافلہ جاتا اس کو لوٹ کر آتے تو بڑے فخری انداز میں کہتے میں نے اس طریقے سے لوٹا۔ رسول اللہ کے آنے سے یہ ہوا کہ یہ جو لوٹ مار والی ان کے اندر صفت تھی یہ جان نثاری کی صفت میں تبدیل ہو گئی، اور جو لوگ بہت سارے مثلا ذرے ذرے پر مثلا کہ ہرن جا رہی ہے تو اس کی ہر کروٹ پر یہ شعر کہا کرتے تھے، شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ جاہلانہ شعر ہوتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید ایک ایسا معجزہ رسول اللہ کو دیا، اس شاعرانہ انداز میں دیا کہ یہ تمام لوگ ان جاہلانہ شعروں کو چھوڑ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ مگر 50 سالوں میں کیا ہوا کہ تخت پر یزید بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا، نہ کوئی نبی آیا، حتیٰ کہ منبر رسول پر بیٹھ کر شراب نوشی کرنے لگ گیا۔ اب مولا حسین کو قیام کرنا پڑا۔ اب جب قیام کیا، اس قیام کی بقا یہ ہے کہ اس کا ثمرہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو قرآن کو بھول چکے تھے، نو کے نیزہ پہ سر ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے بھیجی اور قیامت تک رہے گی۔ اور پھر کہیں اور ایسی جان نثاری کا جذبہ دے کر گئے کہ وہ لوگ جو جان نثار ہونے والا جذبہ اپنے اندر سے بھول چکے تھے، امام حسین کے ساتھ وہ 72 جو تھے انہوں نے اس طرح اپنی جانیں دی کہ دنیا کو پتا چل گیا کہ جان نثاری کسے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بقا ہے اس حسین مولا کے قیام کی بدولت، قیامت تک رسول اللہ کا دین جو باقی رہ گیا۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اگر یہ حسین مولا قیامت میں کربلا میں اپنا سر جدا نہ کراتے تو رسول اللہ کی بقا ختم ہو چکی تھی، چونکہ جو غاصب منبر پہ تھا وہ نہ رسول کو مانتا تھا، نہ وحی کو مانتا تھا، نہ قرآن کو مانتا تھا، حتیٰ کہ شراب نوشی کو ایک اپنا بہترین مشغلہ سمجھتا تھا۔ یعنی رسول اللہ کی بقا اگر آج تک ہے تو اس حسین مولا کے قیام کی بدولت ہے کہ آج اگر کوئی ظالم شراب پیے گا بھی مگر اسے یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ یہ حلال ہے، حلال سمجھ کے نہیں پیے گا، بلکہ لوگوں پی بھی رہا ہوگا تو کہے گا کہ یہ عمل حرام ہے، خود شراب بھی حرام ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ وہ حسین اتنا مظلوم ہو جاتا ہے، اتنا مظلوم ہو جاتا ہے کہ جیسے گھر سے نکلا تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے سوائے اپنے چند اصحاب اور جانثار اور خاندان کے کچھ لوگوں کے علاوہ۔ یہ کربلا میں آتا ہے
تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے، ان کے ان پیاسے بچوں کے خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب جب بے سر و سامانی کے عالم میں کربلا اور مقتل کی طرف اکیلے حسین جاتے ہیں تو اس وقت بی بی زینب بھائی کو الوداع کرتی ہیں، گھوڑے پہ بٹھاتی ہیں۔ اب مولا حسین چاہتے ہیں گھوڑے کو اڑی لگائیں اور چلے، تو گھوڑا چلنے سے جواب دے دیتا ہے۔ مولا حسین رو کے کہتے ہیں ارے سب نے تو میرا ساتھ چھوڑ دیا، کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ گھوڑا اپنی بے زبانی میں یہ کہتا ہے مالک میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، مگر میرے قدموں کے ساتھ سکینہ لپٹی ہوئی ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، سکینہ کو گلے لگاتے ہیں اور گلے لگا کر کہتے ہیں بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ یہ ایک راز امامت ہے، مجھے جانے دو۔ کہتی بابا جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا۔ کہا یہ ایک بڑا راز امامت ہے۔ تو بی بی سکینہ کہتی ہیں بابا وہ راز امامت مجھے بتائیں۔ مولا کہتے راز امامت تو نبی برداشت نہیں کر سکتے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے میں علی کی پوتی ہوں بابا، آپ مجھے راز امامت بتائیں۔ مولا حسین کہتے ہیں سکینہ میں نے نماز شب میں یہ اللہ سے دعائیں مانگی تھی، پروردگار عالم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانا سے کیا کرتی تھی، میں اس سے اتنا پیار کروں جتنا نانا اماں سے کیا کرتے تھے۔ سکینہ نے جب یہ سنا کہا بابا جب اتنی محبتوں سے مانگا تو پھر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ مولا حسین فرماتے ہیں سکینہ اللہ نے پوچھ لیا، پھر مجھے کیسے پتا چلے کہ تم اے حسین تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا سکینہ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ میں نے اللہ سے کہہ دیا پروردگار عالم اپنا اور سکینہ کا پیار کربلا میں تول لینا، میں سے روتا ہوا بیابان میں چھوڑ کے تیرے پاس آ جاؤں گا۔ یہ سننا تھا۔ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ باپ کی گردن سے چھڑائے، کہا بابا آپ جائیے میں پتھروں پہ سو لوں گی، بابا آپ جائیے میں تماچے کھا لوں گی۔ ادھر سے مولا حسین گئے، ارے یہ وہ حسین ہے جس کو 4 قدم پر بیٹی ذبح ہوتا دیکھتی ہے، 70 قدم پر بہن سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہی، ارے اسے نہ مارو، اسے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ سامعین گرامی قدر میں صرف 2-4 فرائض یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ان کاروان کو لے کے یہاں سے چلے، سوال پہلا یہ ہے کہ یہ بتائے ارے جو بیٹی اتنا دور سے آ گئی تھی وہ 4 قدم پہ کھڑی ہو کر دیکھتی کیوں رہی؟ ارے صرف اتنا ہی دور کھڑی تھی جہاں تک شمر کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ بی بی زینب نے پوچھا سکینہ تو واپس کیوں نہیں آ گئی؟ کہا میں نے سوچا یہ لعین بابا کو ذبح کر کے چھوڑ کے چلا جائے گا، میں بابا کے سر کے بوسے لوں گی۔ پھر سکینہ کیا ہوا؟ کہا اس ظالم نے کیا کیا، اپنے نجس ہاتھ میرے بابا کے بالوں میں ڈالے، سر کو لے کے چلا، میں نے پیچھے سے منتیں کی اے ظالم تجھے اٹھانے کی تمیز نہیں، دے میں اپنے بابا کا سر کو اٹھاؤں۔ وہ ظالم تماچے مارتا تھا کہ تو یتیم حسین ہے۔ یہ ظالم جیسے ہی سکینہ پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے میں اس کے پیچھے جاتی رہی، جب پیچھے مڑ کے دیکھا اب بابا کے لاشے پر لوٹ مار شروع ہو گئی۔ ایک ظالم ہے جو ابا لوٹ کے لے گیا، ایک
ظالم ہے جو نالین لوٹ کے لے گیا، ایک ظالم آتا ہے جمال اسے کہا جاتا ہے، اس نے مولا کی قمیض میں ہاتھ ڈالا، ارے کٹا ہوا سر ہے مگر مولا کے ہاتھ میں حرکت آئی، اس کے ہاتھ پہ پکڑا اور کہنے لگے اے ظالم میں بڑا شریف ترین امام ہوں، کل میری بہنوں نے میرے لاشے میں آنا ہے، یہ کہنا تھا۔ ایک دوسرا ظالم ہے، وہ کیا کرتا ہے، ارے مولا کی انگوٹھی جو کہ 5ویں انگلی میں پہنی تھی یہ بڑی کوشش کرتا ہے اتارنے کی، نہ اتار سکا، یہ کہیں سے 2 پتھر ڈھونڈ کے لاتا ہے، ایک پتھر پہ مولا کا ہاتھ رکھا، ارے اور پھر خنجر رکھ کے دوسرے پتھر سے خنجر پہ مارا، انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا۔ جب بہن زینب پہنچی کہنے لگی کیا تو وہ میرا بھائی حسین ہے جسے اماں نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا؟ مولا حسین کہتے ہاں بہن میں وہی حسین ہوں، مگر یہ بتا اگر سوال کیا ہے تو میں بھی ایک سوال کروں۔ ہاں بھائی تو بھی سوال کر، کیا تو وہی زینب ہے ارے جو رات کے اندھیرے میں ماں کی قبر پہ جاتی تھی، عباس پرندوں سے کہتا تھا اڑ جاؤ زینب باہر آ رہی ہے؟ ہاں بھائی میں وہی زینب ہوں۔ ارے یہ کہنا تھا اگر وہی زینب ہے تو چادر کہاں کی؟ بھائی میں تجھ پہ قربان کر کے جا رہی ہوں۔ ایک ظالم ہے جو مولا کا امامہ لوٹ کے گیا، اب جیسے ہی کوفے کے بازار میں پہنچے اور ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ابن زیاد سب کو انعامات دے رہے ہیں، ارے جس نے جتنی محنت زیادہ کی اس کو انعام اتنا زیادہ ملا۔ اچانک مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہ ظالم کہتا ہے میرا شراب کا وقت ہو گیا ہے، کل آنا، جس نے جتنی محنت زیادہ کی ہوگی اس کو اتنا زیادہ انعام دیا جائے گا۔ یہ مولا کا امامہ لے کر اپنے گھر میں آتا ہے، ایک صندوق میں چھپا دیتا ہے، رات کو اس کے گھر میں ارے بی بی فاطمہ الزہرا کے رونے کی صدائیں آتی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے اے ظالم کس کا گھر اجاڑ کے لائے ہو؟ یہ کہتا ہے سوتے سوتے ارے ایک باغی تھا۔ یہ کہتی ہے بکواس نہ کر، اگر باغی تھا تو میرے گھر سے محمد کی بیٹی کی رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ اٹھتا ہے، یہ کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ بی بی فاطمہ میرا امامہ لے جائیں اور کل مجھے انعام نہ مل سکے۔ یہ کیا کرتا ہے مولا کا امامہ لے کے کوفے کے جنگلوں میں چلا جاتا ہے، وہاں اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، 2 سال تک کوفے کے جنگلوں میں پھرتا رہا، 2 سال کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے بعد 1 سال تک مولا کا امامہ کوفے کے جنگلوں میں پڑا رہا۔ اس کے بعد ایک حاجیوں کا قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، ایک حاجی نے ارے بہترین خوشبو سونگھ کر قیمتی چیز سمجھ کے مولا کا امامہ اٹھا کے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اب جیسے ہی یہ مکے سے مدینے کی طرف آتا ہے، تیرا چوتھا امام اس کے استقبال کے لیے چلا جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اللہ کے گھر کے حاجی میں بغیر کسی اجرت کے کیا تیرا سامان اٹھا لوں؟ وہ دیتا ہے۔ امام کیا کرتے ہیں، کبھی اب مولا کے امامہ چونکہ اس تھیلے میں تھا، کبھی اس کے سامان کو چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ اس حاجی کو شک ہو گیا، جیسے ہی رسول اللہ کی قبر پہ پہنچے اس نے مولا سجاد کا ہاتھ پکڑا، رسول اللہ کی قبر پہ رکھا اور کہتے ہیں تجھے اس رسول اللہ کی قسم ہے یہ بتا اے ضعیف، اے بیمار، یہ بتا تیرا ایسا میرے سامان میں کیا ہے؟
مولا بتاتے ہیں کہ میں یتیم حسین ہوں، اس میں میرے بابا کا امامہ ہے۔ مولا کیا کرتے ہیں، امامہ لے کے گھر آتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کی یہ ثقافت ہے، ارے جب یتیم بیٹا باپ کی پگڑی پہن کر گھر میں آتا ہے تو گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ ارے کسی بیوی نے دھوپ چھوڑی، کسی بیوی نے مصلی چھوڑا، بی بی زینب آتی ہے، ارے اپنے بھائی کا امامہ کھولتی ہے۔ اب جیسے ہی امامہ کھولا، اس امامے میں تیر لگے ہیں، تازہ خون جاری ہوا۔ بی بی زینب کیا کرتی ہے، امامہ لے کر رسول اللہ کی قبر پر آتی ہے، امامے کو کھول کے رسول اللہ کی قبر پہ بچھایا، زمین متزلزل ہوئی، رسول اللہ کی آواز آتی ہے، بیٹی اٹھا لے، بیٹی اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بی بی زینب کہتی ہے واہ نانا واہ، ارے 3 سال کے بعد آپ سے حسین کا امامہ برداشت نہیں ہوا، او نانا میں 70 قدم پہ کھڑی، سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہی، نہ مارو اسے، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْمُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ۔